اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. جو دماغی بیماریاں ہیں نا بہت اسپیڈ کے ساتھ بڑھ رہی ہیں, بہت اسپیڈ کے ساتھ. دیکھو ایک اصول یاد رکھو کہ آپ اگر ہاتھوں سے وزن اٹھانا چھوڑ دیں تو ہاتھ کیا طاقتور ہو جائیں گے؟ بولو نا, کمزور ہو جائیں گے. آپ کیا میں انرجی سیو کر رہا ہوں, ہاتھ کی انرجی کیا کر رہا ہوں؟ سیو. وزن نہیں اٹھا رہا میں تو سیو ہوگی. آپ اگر ٹانگوں سے چلنا چھوڑ دو تو ٹانگیں مضبوط ہو جائیں گی کیا؟ بولنے پر گورنمنٹ نے پابندی لگائی ہے. تو یاد رکھو جب ہم بچپن سے ہی نا ٹینشنوں کے اگر ہم عادی ہوتے ہیں, کچھ نہ کچھ ٹینشن ملتی رہتی ہے, تو انسان کے جو اعصاب ہے نا وہ ٹینشن برداشت, ٹینشن کا ویٹ اٹھاتے اٹھاتے باڈی بلڈر بن جاتے ہیں وہ, یعنی ویٹ لفٹر بن جاتے ہیں وہ. اور اگر بچپن سے ہی ٹینشن کوئی مل ہی نہیں رہی ہو, ممی ڈیڈی والا سیٹ اپ ہو, یہ بچہ نفسیاتی پاگل بنے گا بڑا ہو کر, یہ بتا دوں میں. یہ وہمی بھی بنے گا اور یہ دماغی یہ خودکشی بھی کر سکتا ہے, یہ ذرا سی ٹینشن میں پاگل بھی ہو سکتا ہے, الٹا ہی ہو جائے گا یہ. تو آج کل جو ماں باپ نے بچوں کو جو ممی ڈیڈی والی زندگی دے دی ہے, بہت زیادہ میرا بچہ چماٹ نہیں مارنا, تھپڑ تو ماں, ایکچولی بچوں کی سیلف رسپیکٹ پہ بہت اثر پڑتا ہے. اس سے بچے کی ایسی کی تیسی. ہاں ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ آپ بازو کو طاقتور بنانے کے لیے اتنا ویٹ اٹھا لیں کہ ہڈی چٹک جائے آپ کی, تو بچے کو اتنی ٹینشن ہونا شروع ہو جائے کہ گھر اس کے لیے عذاب بن جائے. جو آ رہا ہے جا رہا ہے اس کو ذہنی طور پر ٹارچر کر رہا ہے, تو اس سے بھی دماغ خراب ہوتا ہے اس کا. لیکن نیچرل لائف جو ہے نا, جو ہمیشہ سے چلتی آ رہی ہے, اس سے جب ہٹ جائیں گے تو یہ مسائل کھڑے ہوں گے. ہمیں یاد ہے پہلے وہمی بھی نہیں ہوتے تھے لوگ, اور پاگل کہیں لاکھوں میں کوئی ایک نظر آتا تھا, وہ بھی کوئی ایکسیڈنٹ کی وجہ سے, دماغی چوٹ کی وجہ سے. بڑے بڑے سخت حالات لوگ برداشت کر لیتے تھے. ہم تو اپنے بڑوں سے جب حالات سنتے تھے نا کہ بھئی ایک خاتون کے ایک بچہ مر گیا, پھر دوسرا مر گیا, پھر تیسرا پیدا ہوا وہ مر گیا, پھر چوتھا پیدا ہوا, بڑے ہو کے مرتے رہے, پھر بھی صبر کر رہی ہیں. اور میاں خراب نکلا, میاں شرابی نکلا, وہ ٹارچر کرتا ہے. بچوں کو ماں باپ بہت کوٹتے پیٹتے تھے, بچے باغی نہیں ہوتے تھے. اب 2 تھپڑ لگاؤ بچہ کیا ہو جاتا ہے؟ باغی ہو جاتا ہے. تو ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ بچہ بچپن سے تھوڑی بہت ٹینشن اس کو ملنی چاہیے, تھوڑی بہت ڈانٹ ڈپٹ مار کٹائی کبھی کبھار ہونی چاہیے. بہت دنوں سے نہیں ہوئی تو ایک دفعہ آدمی احتیاطاً 1-2 تھپڑ بلا وجہ نہ لگائے, کوئی بات پہ لگائے, ٹھیک ہے نا, کبھی کبھار. اس سے تھوڑا عادت ہوتی ہے کہ یہ ابا ہے بھائی مار سکتا ہے. دوسری بات یہ کہ بچوں کو خراب کرنے والی چیز باہر کا ماحول ہے. یہ انوائرمنٹ جو ہے نا باہر کا, اسکول کالجز میں یہ بتایا جاتا ہے, بچوں کو یہ نہیں سکھایا جاتا. جو لبرل ٹیچرز ہیں, آج کل تو لبرلزم پھیل رہا ہے نا, کہ بھائی ماں باپ اگر سختی بھی کریں برداشت کرو. الٹی پٹیاں پڑھائی جا رہی ہیں ان کو. آپ کسی بچے کے سامنے یہ کہتے ہیں بھائی تمہارا باپ تو ایسا ہے, بھائی تمہارا فلاں تو ایسا ہے, تو بچے کے دل سے اپنے باپ کی عظمت ختم ہو جائے گی. تو باہر بہت سارے لوگ ہیں جو آپ کے گھر کو کیا کر رہے ہیں؟ خراب. عورتیں کیوں خراب ہوتی ہیں؟ وہ جب دوسری عورتوں کے گھروں میں جاتی ہیں تو دوسرے کے میاں کی خوبیاں ان کو نظر آ رہی ہوتی ہیں, خامیاں نظر نہیں آتی, اور اپنے میاؤں کی خامیاں نظر آ رہی ہوتی ہیں, خوبیاں نظر نہیں آ رہی ہوتی. یہ بہت ہو رہا ہے. اب وہ گئیں کسی انٹی سے ملنے کے لیے, اس کے گھر میں دیکھا بھائی وہ تو اپنی وائف کو گاڑی میں بٹھاتا ہے, ایسے دروازہ کھول کے یوں کر کے بٹھاتا ہے, یہ نہیں پتا کہ وہ کنڈی ٹوٹی ہوئی ہے اس کی, وہاں سے کھلتا نہیں دروازہ اندر سے, ٹھیک ہے نا. اب وہ یہی ایک خوبی ہے, چلو عزت دے رہا ہے. آپ ذرا تحقیق کرو تو پتہ چلے گا خرچہ دھیلے کا بھی نہیں دے رہا. مجھے کبھی پچھلے ہفتے ایک فیملی کا میٹر سامنے آیا کہ خاتون نے کسی نے بتایا کہ وہ شوہر اس خاتون کو بہت عزت دیتا ہے, بہت رسپیکٹ کرتا ہے اپنی وائف کو. دیکھیں ایک وہ شوہر ہے, اتنی رسپیکٹ, اتنی عزت, اور اتنی اس کے غم میں شریک ہوتا ہے, اس سے اپنی باتیں شیئر کرتا ہے. اور ایک ہمارے میاں ہیں,
وہ خاتون بتا رہی ہیں مجھے، ایک ہمارے میاں ہیں، میں نے تحقیق کی، میں نے کہا مجھے پتہ چلا کہ وہ جو اتنی عزت دے رہے ہیں نا میاں، اس کی بیوی جاب کر رہی ہے، اپنا خرچہ اپنے بچوں کا خود اٹھا رہی ہے، میاں اپنا خرچہ الگ اٹھا رہے ہیں، اور یہ جو خاتون ہے نا جن کے میاں اتنی عزت نہیں دے رہے، یہ سارا خرچہ خود اٹھا رہے ہیں۔ میں نے کہا آپ کا میاں اس سے کروڑا گنا بہتر ہے، یہ انگریز والے اخلاق ہے تھینک یو کہنے والے، روکڑا خرچ کرنے کا ہے ہی نہیں۔ اور بھائی تمہارے میاں نے تمہیں گھر دے دیا لے کے، تمہیں گیس بجلی کا، اب ایک تھینک یو رہ گیا اس کی زبان پہ، چھوڑ دو یار، اس میں کیا جا رہا ہے یار، ساری ذمہ داری تمہارے میاں نے تمہاری اور تمہارے بچوں کی اٹھائی ہوئی ہے، تو اب وہ اس طرح سے عزت نہیں دے رہا، دے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اس کی عزت دیکھ کے دھوکا مت کھاؤ، اس کو بولو کہ ایسا کر تو ایسا کر کے، اچھا بیگم کو بولو کہ ٹھیک ہے، اس خاتون کا شوہر بولے ٹھیک ہے بیگم اب میں اتنے ہی پیسے تمہیں دوں گا جتنا وہ اپنی بیوی کو دے رہا ہے، اور اس کے بدلے تھینک یو مجھ سے صبح شام 25 دفعہ لے لیا کرو، ہر بات پہ تھینک یو اور عزت دو۔ عورت تیار ہوگی، عورت کہے گی پیسے دے دیا کرو، بے شک اس سے پہلے 10 گالیاں اور اس کے بعد 20 گالیاں۔ اگر آپ کا سیٹ آپ کو 25-30 گالیوں کے بعد 50,000 روپے دے، آدمی کہتا ہے 25 اور دے دے لیکن پیسے دے دے۔ قربانی تو یہ ہے نا، بہت مشکل ہے، بہت مشکل۔ اسی طرح بہت سے والدین اپنی اولاد پہ خرچ کر رہے ہیں، خون پسینہ بہا کے، رکشے چلا کے، ٹھیلے لگا کے اپنے بیٹے کو کھلا رہا ہے، بیٹا 1-2 تھپڑ سے بدگمان ہو جاتا ہے کہ میرا باپ مجھے مارتا ہے، میرا باپ مجھ سے کٹائی کی تھی۔ بہت بے شرمی کی بات ہے، وہ تیرا باپ تیرے لیے کما رہا ہے، خون پسینہ بہا کے تیری روٹی کا انتظام کر رہا ہے، عزت کے ساتھ تجھے گھر میں بٹھایا ہوا ہے۔ تو کسی کے بھی احسانات دیکھے جاتے ہیں، احسانات کا حجم زیادہ ہے تو یہ چند چیزیں اگنور کی جاتی ہیں، ورنہ تو پھر انگریز ہم سے بہت اچھے ہیں، ایک دھیلا بھی خرچ نہیں کرتے، نہ اپنی اولاد پہ نہ اپنی بیوی پہ۔ بات کا اسٹائل دیکھو انگریزوں کے، یہ گالیاں ہیں جو ہمارے یہاں چل رہی ہیں، انگلش میں ہوں گی اتنی بری لگتی نہیں ہے وہ انگلش میں، ٹھیک ہے نا، لیکن کوئی ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار ہے ہی نہیں۔ ہمارے ایک دوست امریکہ میں، انہوں نے کہا کہ یہاں کسی گوری سے، کم عمر لڑکی سے اگر کوئی انگریز کہہ دے نا میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، خوشی سے بے ہوش ہو جائے گی۔ کیوں؟ اس کو پتہ ہے کوئی شادی نہیں کرتا، سب گرل فرینڈ بنا کے مزے اڑائیں گے بس۔ تو ذمہ داری تو ہمارے ہاں اٹھائی جاتی ہے، ہمارے ہاں مرد اپنے کندھوں پہ بچوں کا بوجھ بھی، بہنوں کا بوجھ بھی، ماں باپ کا بوجھ بھی، اور ایک بھائی اگر بے روزگار ہے اس کا بوجھ بھی، وہ بھی پان گٹکی کے پیسے بڑے بھائی سے لے رہا ہوتا ہے، سارے بوجھ اٹھا کے اگر 8-10 گالیاں روزانہ دے، اس کا حق بنتا ہے کہ گزرتے ہوئے ویسے ہی گالیاں پارسل کر کے جایا کرے، اس کو اتنا تو رائٹ دو نا، اتنا پیسہ خرچ کر رہا ہے بھائی۔ نہیں آ رہی بات تو رہنے دو، جیسے چل رہے ہو ویسے ہی ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی بڑا مسئلہ ہے کہ آپ کی اولاد کو جو باہر لوگ ہیں وہ کیا کرتے ہیں، خراب۔ اس زمانے میں بچوں کو باہر دوستیاں لگانے مت دو، وہ بگڑیں گے۔ ان کو صحیح راستہ دکھانے والے کم ہوتے ہیں، بگاڑنے والے مارکیٹ میں زیادہ ہوتے ہیں۔ تو ایک وجہ تو وہ ہے کہ ٹینشن آج کل لوگوں کے پاس ہے ہی نہیں نا، تو جب تھوڑی، آپ کو پتہ ہے سویڈن میں خودکشی کا ریشو سب سے زیادہ ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ سویڈن ٹینشن فری ملک ہے۔ حیرت کی بات ہے، جس ملک میں ٹینشن زیادہ، غربت زیادہ ہے نا، بے روزگاری، غربت، وہاں خودکشیوں کا ریشو کم ہے۔ یہ کتنی بڑی حقیقت ہے، سمجھ میں نہیں آ رہی بات۔ دیکھو پاکستان ایک پسماندہ ملک ہے نا، اتنی خودکشی نہیں ہے یہاں پہ، یعنی آپ خود اندازہ لگاؤ نا کہ سویڈن میں بے روزگاروں کو الاؤنس ملتے ہیں، یعنی جو لوگ سویڈن ہو کر آئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ٹینشن تلاش کرنے سے نہیں ملتی یہاں پہ، گوگل پہ سرچ کرنا پڑتا ہے بھائی، کسی کے پاس ٹینشن ہو تو تھوڑے دن کے لیے چاہیے، ہم پاکستانیوں کو چاہیے ہوتی ہے نا، وہ پریشان ہو جاتے ہیں ٹینشن کیوں نہیں۔ تو اس کے باوجود سب سے زیادہ خودکشی کہاں ہو رہی ہے؟ اس کنٹری میں ہو رہی ہے۔ کیوں ہو رہی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ قدرت کی طرف سے ذرا سی کوئی پریشان، قدرت تو دیتی ہے ٹینشن، چاہے آپ کا ملک ٹینشن فری ہو جائے، اللہ کی طرف سے ٹینشنیں آتی ہیں تو وہ برداشت نہیں کر پاتے، برداشت نہیں کرتے تو جا کے وہ لٹکنے کی کوشش کرتے ہیں اور کھمبوں سے چپکنے کی کوشش، اس کا یہ بڑا نقصان ہوتا ہے۔ اور کوئی بات پوچھنی ہو بھائی؟ دیکھو
بات کسی مسلک کی نہیں ہے. جس کا عقیدہ شرکیہ ہے اس کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے. سمجھتے ہو؟ اسلام میں آپ جیسے کسی کو دائرہ اسلام سے نکال نہیں سکتے, زبردستی لا بھی نہیں سکتے دائرہ اسلام میں. لوگ بہت براڈ مائنڈڈ بنتے ہیں کہ ہم ہر ایک کے پیچھے نماز پڑھ لیتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا. آپ کو جوڑ پیدا کرنے کے لیے اسلام کی جو حدود ہیں, جو باؤنڈری اسلام نے کھینچی ہے, اس باؤنڈری کے اندر رہنا پڑے گا. اور ایک بات خوب اچھی طرح سمجھ لیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ جس کا عقیدہ شرکیہ ہو اس کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے, چاہے اہل حدیث ہو, چاہے دیوبندی ہو, چاہے بریلوی ہو, چاہے کوئی بھی ہو. عقیدہ شرکیہ تو اس توحید پرست ہونا ضروری ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جوڑ پیدا کرنے کے لیے آج کل یہ بھی ایک ٹرینڈ چل نکلا ہے کہ بس لوگوں کو دین پہ لے کر آنا ہے. اس کے لیے اسلام کی جو بیسک اصول ہیں انہی کی دھجیاں اڑا دی جاتی ہیں. تو لوگوں کو دین کے قریب کرنے کے لیے آپ جو اسلام کے بنیادی اصول ہیں, اسلام نے جو باؤنڈری کھینچی ہے, اس میں تبدیلی نہیں کر سکتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکہ میں دعوت دی ہے, چند لوگوں کے سوا کوئی بھی ایمان نہیں لے کر آیا. اور مشرکین کیا کہتے تھے کہ تھوڑی سی لچک پیدا کر دیں, تھوڑی سی ہماری بات مان لیں. آپ نے مصلحتاً بھی ان کی بات نہیں مانی کہ اسلام کی جو بنیادی احکام ہے نا ان میں کمپرومائز نہیں ہوگا. جن چیزوں کا انتظامی معاملات سے تعلق ہے, مینجمنٹ سے, ان میں تو جیسے صلح حدیبیہ میں آپ نے بہت ساری چیزوں میں مانی ان کی بات. لیکن اگر وہ یہ معاہدہ کرتے کہ آپ ایک نماز چھوڑ دیں تو نبی اس شرط کو تسلیم نہیں کرتے. بھائی نماز بھی نہیں چھوڑ سکتے, روزہ بھی نہیں چھوڑ سکتے, داڑھی بھی نہیں کاٹ سکتے ہم, ٹھیک ہے نا, چوری کو جائز بھی نہیں, زنا کی بھی اجازت نہیں ہو سکتی. تو اسی طرح یاد رکھو آج کل ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ ہماری حدود ساری ختم ہوتی چلی جا رہی ہیں. اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں جہاں ہمیں معاف کرنا ملتا ہے وہاں انتقام لینا بھی ملتا ہے. اب یہ کام ہوتا ہے کہ کون سا موقع معاف کرنے کا ہے اور کون سا موقع انتقام لینے کا ہے. بعض دفعہ انتقام لینے میں فائدہ زیادہ ہوتا ہے. علماء نے لکھا ہے, دیکھو نبی کتنے رحمت للعالمین تھے نا, کتنی رحمت تھی, لیکن خودکشی ایک شخص نے کی, نبی نے اس کا جنازہ نہیں پڑھایا. حالانکہ آپ تو رحمت للعالمین ہیں, اور اس کا جنازہ فی نفسی ہی جائز بھی ہے, تو مسلمان نہ وہ. علماء کہتے ہیں, اس حدیث کی روشنی میں علماء کہتے ہیں کہ جو خودکشی کرے گا مسجد کا مقتدی رہبر یا کوئی بڑا عالم اس کا نماز جنازہ نہ پڑھائے, بائیکاٹ کرے. لیکن ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں یہاں پہ, نہیں بھائی اس کی تعریفوں پہ پول باندھ رہے ہوتے ہیں. وہ جو انڈیا میں ایک لڑکی نے خودکشی کی تھی نا, بہت لوگوں نے ترس کھایا. میں نے کوئی ترس والا بیان نہیں کیا, میں نے کہا اللہ مغفرت کرے, مسلمان تھی لیکن کوئی اچھا کام نہیں کیا. یہ واجب التعزیر ہے بھائی. تم جرم بھی کر رہی ہو اور ساری دنیا کو بتا کے دریا میں چھلانگ لگا کے اور بھی لوگوں کو کہہ رہی ہو کہ سب چھلانگیں مارو. یہ تو بے صبری ہے نا. نیکی کو پروموٹ کیا جاتا ہے, ہائی لائٹ کیا جاتا ہے کہ دیکھو غم کے موقع پر میں یہ صبر کر رہی ہوں, تو آپ لوگ بھی صبر کرنا سیکھو. عادت نہیں لیکن مجھے ٹینشن اتنی ہو گئی, 2 بوتلیں چڑھا لیا اور ویڈیو بنا کے یوٹیوب پہ ڈال دے. لوگ کہیں یار اتنا نیک آدمی کو یہ اتنا مجبور کر دیا اس معاشرے نے, اس ظالم معاشرے نے اتنے نیک آدمی کو ایسا مجبور کر دیا کہ شراب پی رہا ہے, اس کی ساس پہ مقدمہ ہونا چاہیے. اس داماد کو کس نے ٹینشن دی ہے؟ ساس نے. اس کے سسر پہ مقدمہ, اس کی بیوی کو جیل میں ڈال دینا چاہیے, اس کی ٹینشن ہے. ابے بھائی یہ ٹینشن اس نے دی ہے نہیں دی ہمارے سامنے نہیں, تو جو جرم کر رہا ہے نا تو لوگوں کو گواہ بنا رہا ہے. اب اس انڈیا کی وہ لڑکی کی ساس غلط تھی نہیں تھی ہمیں نہیں پتا, لیکن آپ کا غلط ہونا تو آپ نے خود ثابت کر دیا نا اپنے آپ کو حرام موت مار کے. دیکھو میں اپنے آپ کو اس لڑکی سے بہتر نہیں سمجھتا, قیامت میں شاید وہ بخشی جائے اور ہم لٹکے ہوئے ہوں, لیکن اصول کی بات شریعت کی جو ہے وہ تبدیل نہیں ہو سکتی. جرم کو پروموٹ کرنے کی, ہائی لائٹ کرنے کی اور اس کی حوصلہ افزائی کرنے کی اجازت نہیں ہے. ہم تصویر کے ایک رخ کو دیکھتے ہیں, دوسرے رخ کو نہیں دیکھ رہے ہوتے. ایک بہت بڑا سنگر تھا, جب اس کی ڈیتھ ہوئی ہے تو اس کا جنازہ لایا گیا ہمارے ہاں, ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب کے. حضرت نے انکار کر دیا نماز جنازہ پڑھانے سے, فرمایا میں نہیں پڑھاؤں گا. ہو سکتا ہے چھپ کے بہت دعائیں مانگی ہوں اس کے لیے, بظاہر یہی لگتا ہے اکیلے میں بہت روئے ہوں گے اللہ اس کو معاف کر دے. کھلے عام اس کا جنازہ
نہیں پڑھایا, تاکہ عبرت ہو. کوئی اچھی موت نہیں ہے یہ. ہاں کوئی چھپ کے جرم کر رہا ہے, اپنے جرم کو خود ہی چھپا رہا ہے, تو ہمیں بھی حکم ہے اس کو ہم چھپائیں. ایک اپنے آپ کو ایکسپوز کر دیا اس نے, وہ تو لوگوں کو ترغیب دے رہا ہے جرم کی. تو اس لیے بھائی ان چیزوں میں آج بے اعتدالی بہت ہونے لگی ہے, ہم حدود شریعت سے تجاوز کرتے ہیں. مجھے کچھ سنگر لوگ ملتے ہیں کہ ہم نے توبہ کر لی, ہم پہلے ایسے تھے, ہم یوں تھے, ہم یوں تھے. تو ٹھیک ہے, بیچاروں نے توبہ کی, اللہ ان کی توبہ قبول فرمائے. لیکن میں ان سے اکثر ایک بات کہتا ہوں کہ یار اپنے ماضی کو بھول جاؤ. اب ماضی کو, ایک تصویر تو چلو کوئی اپنی محفوظ رکھ لے کہ لوگوں کو ترغیب دینے کے لیے کہ میں ایسا تھا اور ایسا ہو گیا, چلو ایک آدھ اس میں یہ مسئلہ سمجھ میں آتی ہے تاکہ دوسرے گلوکاروں کو بھی موٹیویشن ملے. ہمارے ایک دوست تھے, وہ کہیں ڈراموں میں آیا کرتے تھے, تو پھر انہوں نے توبہ کی, تو انہوں نے مجھے اپنی پرانی تصویر بنائی نا, دکھائی, کیپ پہنا ہوا ہے, کالا چشمہ اور عجیب سی مونچھیں رکھی ہوئی ہیں. اور جب وہ توبہ کیا ایسا, جن کی میں نے 3 شادیاں نہیں, تیسری کروائی تھی شادی, وہ ویڈیو بھی گئی تھی. اب وہ شوبز کی دنیا چھوڑ کے شادیوں پہ سیٹ ہو گئے ہیں. شوبز کی دنیا چھوڑ کر کس پہ سیٹ ہو گئے ہیں؟ سیٹ ہوتا ہے آدمی تو پھر وہ کرتا ہی چلا جاتا ہے, پھر وہ ڈھیٹ بن جاتا ہے. تو میں نے کہا اچھا ہے, وہ جو حرام کاری کا خطرہ تھا وہاں پہ, یہ نہیں کہ سب کوئی غلط کر رہے ہوتے ہیں, میں الزام نہیں لگا رہا. تو کیا نتیجہ نکلا کہ اب انہوں نے اتنا پیارا ان کا حلیہ ہو گیا, تو وہ ایک تصویر انہوں نے رکھی ہوئی ہے, وہ فیس بک پہ بھی ڈالی تھی کہ یہ زیادہ اچھی ہے یہ والی, سب وہ نورانی چہرے کو کہہ رہے تھے ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو ایک تو چلو عبرت کے لیے ٹھیک ہے, لیکن اپنی ساری تصویریں کہ میں ایسے ناچتا تھا, میں یوں کرتا تھا, میں یوں, بھائی یہ تو آپ اپنے گناہ کو کیا کر رہے ہو. آپ اپنے حج اور عمرے کی تصویر سمجھ میں آ رہا ہے کہ میں سردے میں رو رہا تھا. اول تو اس کو بھی ضرورت نہیں ہے, لیکن یہ کوئی پھر بھی ایک سمجھ میں آنے والی چیز ہے. تو اپنے گناہ کی یادگاریں محفوظ رکھنا یہ اچھا کام نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کی مٹھاس کا, حدیث کا مفہوم ہے, اس وقت انسان کو محسوس ہوتی ہے جب وہ کفر کی دنیا یا گناہ کی دنیا میں جانے کو اتنا برا سمجھے جیسے آگ میں چھلانگ لگانے کو. اس کو اتنی نفرت ہو اس ماضی کی دنیا سے کہ میں نے کس گند میں زندگی گزار رہا تھا. پھر اس کا مطلب ہے خاندانی توبہ کی ہے اس نے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟